بھائی کا آتا ہے چاچے کا، ایک گھر سے 10 جنازے میری آنکھوں کے سامنے اٹھے، ہائے تو اس بات پر ہونی چاہیے کہ مرتے وقت کسی ایک کو بھی کلمہ نصیب نہیں ہوا ہے۔ بات کلمے والی چادر کی ہوتی، اگر میرے عزیزوں مجھے کہیں سے مسئلہ مل جاتا، 70 سال کے بے نمازی کو چاروں کل والی چادر میں لپیٹ کے قبر میں اتار دو، بخشش ہو جائے گی۔ تو رب کعبہ کی قسم ہے میں روزانہ اپنی کمائی میں سے کلمے والی چادر بنوا کر ہر گھر کے اندر تقسیم کرتا۔ نمازیں چھوڑ دو، رمضان کے روزے چھوڑ دو، اللہ کا ذکر چھوڑ دو، حیا کا دامن پکڑنا چھوڑ دو، مرو گے کلمے والی چادر میں لپیٹ کے تمہیں جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ اگر کلمے والی چادر میں لپیٹ کے جنت میں جانا ہوتا تو میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر تقریباً سارا دن بیٹھا رہا۔ میں نے کہا حسین تو بتا تجھے کلمے والی چادر میں لپٹنا سکھایا؟ اے لوگوں اگر یہ کامیابی ہوتی تو ہم کبھی مدینے سے کنبہ لے کے نہ آتے۔ ہمیں کلمے والی چادر میں لپٹنا نہیں سکھایا، بلکہ ماں فاطمہ نے گود میں بلٹا کر دودھ پلا پلا کر ہمیں قرآن کی تلاوت نیزے کی اینی پہ چڑھ کے کرنا سکھایا ہے۔ زیادہ دن نہیں گزرے، کوئی 2 مہینے نہیں، کوئی 2 سال نہیں گزرے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین کو جس نے کٹتا دیکھا، حضرت عباس کے جس نے بازو کٹتے دیکھے، حضرت قاسم کو جس نے ذبح ہوتے دیکھا، علی الاکبر کو جس نے کٹتے دیکھا، علی الاصغر کے حلق میں جس نے تیر نکلتے ڈلتے دیکھا، اللہ اکبر۔ میں نے اس سیدہ زینب سے پوچھا تیری قبر کے اوپر ام المصائب لکھا ہوا ہے، ہمارے جلال پور پیر والے میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کا جوان بیٹا مر جائے، روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر ہلاک ہو جائے، کہتے یار یہ تو بڑا قابل رحم لوگ ہے، مولوی صاحب اس کی بات کا برا نہ بنانا، اس نے جوان بیٹے کا جنازہ دیکھا یہ تو اسی دن پاگل ہو گیا تھا، مولوی صاحب اس مائی کا برا نہ منائیو، اس نے تو اپنے جوان بیٹے کو اپنے سامنے جنازہ اٹھتے دیکھا، کفن کی چادر میں لپٹتے دیکھا، ایک جنازہ سامنے پڑھو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا سیدہ زینب تیرے سامنے 72 جنازے پڑے تھے، ایک کے 4 ٹکڑے ہوتے تو دوسرا 8 ٹکڑوں میں آتا، تیسرا 15 ٹکڑوں میں تو چوتھا 20 ٹکڑوں میں آتا۔ اے سیدہ زینب تو بتا تیرا حال کیا تھا؟ فرمایا عبدالحلال جنہیں کفن مل جائے، جنہیں غسل کا پانی مل جائے، جن کو میرے عزیزوں کافور کی دھونی مل جائے، پھولوں کی گلاب کی مالا مل جائے، اور لوگوں تم ان کو دیکھ کے روتے ہو، ہم نے نیزے کی اینیوں پہ چڑھتا دیکھا، ہم نے تلواروں کے سائے میں سجدے کرتا دیکھا، اللہ اکبر، ہم نے حلقوم میں تیر لگتے دیکھا، ہم نے روکا نہ دکھایا بلکہ صبر کرتے دکھایا، اللہ اکبر۔ ایک ایک ہمارے سامنے آیا کرتا تھا، ہماری زبان سے رب کے قرآن کی آواز آیا کرتی تھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ سبق مجھے عزیزوں وہاں سے ملا جب میں چلنے لگتا تھا، اللہ اکبر، ہمارے کرتے کا کونا پلو سیدہ زینب نے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے کھینچاؤ، حضرت پیر محمد شاہ صاحب سے پوچھ لو، پیر حبیب الرحمان توسوی سے پوچھ لو، یہ فقیر اس منبر پر بیٹھ کے غلط بیانی نہیں کرے گا۔ جب سیدہ زینب کی قبر کے پاس سے 4.5 گھنٹے رو دو کے اٹھے، ظہر کی نماز ہم نے وہیں سیدہ زینب کے مزار پہ پڑھی، جب ہم وہاں سے نکلنے لگے لگتا تھا ہمارے کرتے کا دامن کھینچاؤ اور پوچھا عبدالحلال اپنی ماں بیٹی سے جا کے پوچھنا جس پردے کو بچانے کے لیے ہم نے نانے کا شہر چھوڑ دیا، مسجد نبوی کو چھوڑ دیا، مدینے کی گلیوں کو چھوڑ دیا، جس پردے کو بچانے کے لیے ہم نے پورا قربہ ذبح کرایا، اور ماں بیٹیوں سے پوچھنا جس پردے کو بچانے کے لیے تمہاری جھولی میں ڈالنے کے لیے ہم نے 6 ماہ کے بچے قربان کر دیے۔ جلال پور کی غیرت مند عورتوں تم بتاؤ تم نے جلال پور کے بازار کے اندر اس پردے کا کتنے پیسے میں سودا کر دیا ہے؟
آج میری ماں بیٹی تیرے منہ پر تو غیرت کا تماچا وہ ہندوستان کی غیور بیٹی مار گئی جو کالج یونیورسٹی کے اندر برقع پہن کے گئی تھی. یہود و نصارہ نے، گائے ماتا کا پیشاب پینے والوں نے، بتوں کے مجاوروں نے جب اسے چاروں طرف سے آن لیا اور چاروں طرف سے گھیر کر لال رنگ کے کپڑے لے لا کر حوا کی بیٹی پر زہرا زینب کے پردے کی مخالفت شروع کر دی، رقیہ ام کلثوم کے پردے کی مخالفت شروع کر دی، خدیجہ عائشہ کے پردے کی مخالفت شروع کر دی. رب کعبہ کی قسم اس بچی نے حلالی ہونے کا ثبوت دے دیا، ایمان والے گھرانے کا اپنے ایمان کی رمق کا ثبوت دے دیا. اس نے کافروں کے جمگتے میں کھڑے ہو کر توحید کا نغمہ سنایا، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر سیدہ سمیہ کی یاد کو تازہ کر دیا. ساری دنیا دیکھ رہی تھی ایک ننھی سی مجاہدہ 30-35 کلو جس کا وزن ہوگا، پوری انڈیا کے کفر کے سامنے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی تھی. اور کبھی ہم نے سوچا تھا سیدہ سمیہ نے ابو جہل کے سامنے کیسے کلمہ سنایا ہوگا، ابو لہب کے سامنے کیسے سنایا ہوگا، امیہ کے سامنے کیسے سنایا ہوگا، مکے کے سرداروں کے سامنے سمیہ نے زمین پہ لیٹ کر کلمہ طیبہ کیسے سنایا ہوگا. اس بچی نے بتا دیا. آؤ میں بتاؤں، سمیہ نے ابو جہل کے سامنے کلمہ سنایا. اللہ اکبر. سمیہ کی روحانی بیٹی نے ساری امت کی بغاوت اور کافروں کے سامنے کلمہ سنا دیا. ہم نے سوچا تھا سیدہ زنیرہ کی آنکھوں کو کیسے نکالا ہوگا، اس بچی نے بتا دیا آنکھوں کو نکالو یا کلیجہ نکال لو، آخری خون کے قطرے تک توحید کی آواز آئے گی. اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر پاکستان سمیت پوری دنیا میں بسنے والی مسلمان عورتوں کے سروں کو فخر سے بلند کر دیا. پوری دنیا کے کفر کو ایک عافیہ صدیقی ماننی پڑتی تھی، یہ دوسری عافیہ انڈیا کے اندر تیار ہو گئی. کب تک تم کفر کو حاوی کرو گے؟ رب کعبہ کی قسم ہے اگر مرد چوڑی پہن کے بیٹھ جائیں گے تو عورتیں توحید کا پرچم لے کر میدان کے اندر آ جائیں گی. پتہ نہیں اس میری بچی کو کون سی یونیورسٹی سے، کون سے مدرسے سے یہ توحید کا سبق ملا. اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں مدرسے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ نہیں جلال پور کے عوام مانے یا نہ مانے، اپنے شہر حافظ آباد کے لوگوں کو میں بنا لوں گا. یار چلو میں جلال پور سے سن کے آیا، مدرسے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے مدرسوں کو آباد کر لو، لیکن اس بات کو مجھے چٹے کاغذ کے اوپر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے لکھ کے دو. اگر ہم مدرسے بند کر دیں تو 20 سال کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کے کانوں میں اذانیں کون سنائے گا؟ مجھے آپ حضرات سے گلہ ہے، تم اس مسجد کے لیے چندہ دیتے ہو، تعمیر کے لیے دیتے ہو، کیا پتہ اب بھی 2-4 آدمی کھڑے ہو جائیں. امید تو مجھے ساروں سے ہے، لیکن مجھے آپ سے چندہ لینے کے باوجود